السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سیریز میں ہم نے بہت کام کیا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے سوالات آئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آج کا درس ریکارڈ کر رہے ہیں کہ سر یہ برزخ کیا ہے، قرآن کریم میں کیا اس کا ذکر ہے، اس سے متعلق کون کون سے عقیدے ہیں، پلیز آپ انہیں ریفرنسز کے ساتھ ایکسپلین کریں۔ تو ان سوالات کو جو آئے ہیں سامنے رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ایک ایک کر کے ان چیزوں کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں، وتھ ریفرنسز ایکسپلین کرتے ہیں، اور ایک سے زائد دروز میں ایکسپلین کریں گے۔ آج کے درس میں ہم ساری چیزوں پہ بات نہیں کریں گے تاکہ پھر آسانی ہو جائے۔ دیکھیے، دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اس عالم کو برزخ کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ المؤمنون میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو یہاں سے جانے کے بعد اور آخرت سے قبل ایک عالم ہے جسے برزخ کہتے ہیں، اور جب تک تمہاری روح تمہارے جسموں میں دوبارہ داخل نہیں ہوگی اس وقت تک تم برزخ میں رہو گے۔ اب اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ انسان کی موت کیا ہے، اس کی روح کا اس کے جسم سے جدا ہونا۔ روح نہیں مرتی، جسم ہم دفنا دیتے ہیں۔ روح جو عالم ارواح سے آئی تھی اس عالم دنیا میں اور اسے جسم عطا ہوا تھا، اب وہ عالم برزخ میں داخل کر دی گئی ہے۔ وہ عالم برزخ میں رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، اور پھر وہ اپنے اپنے جسموں میں لوٹائی جائے گی، جو جسم ایک دفعہ پھر بنائے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ قیامت کے بعد وہ آخرت کے مراحل سے گزرتے ہوئے جنت یا جہنم جو اس کا ٹھکانہ ہو۔ تو سورہ المومنون میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ اسی ضمن میں تفسیر طبری کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 244 میں اسی آیہ مبارکہ کے تحت امام طبری لکھتے ہیں کہ اخبرنا عبید قال سمعت ضحاک یقول البرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ضحاک نے یہ اس کی تفصیل بتائی ہے، تفسیر بتائی ہے کہ برزخ کیا ہے، کہ ایک عالم ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان ہے۔ اور اسی طرح امام قرطبی جو ہے الجامع لاحکام القرآن کی جلد 6 صفحہ 113 پر اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں والبرزخ ما بین الدنیا والآخرہ، برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے، اور یہاں پر انسان من الوقت الموت الی البعث، یہاں تک انسان جو ہے مرنے کے بعد سے لے کے اس کے روح دوبارہ جسم میں ڈالے جانے تک اسی عالم میں رہتا ہے۔ فمن ماتا، جو شخص مر جاتا ہے، فقط دخل فی البرزخ، تو وہ برزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان اور تمام جنات کو ان کے مرتبوں کے لحاظ سے اس عالم میں رہنا ہوتا ہے۔ تو انسان اور جنات ان کے لیے، کیونکہ یہ وہ اسپیشیز ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں جن سے سوال جواب ہونا ہے۔ جانوروں کے کیا معاملات ہیں وہ جدا گانا ہے، کیونکہ ان کے لیے پھر وہ احکامات نہیں ہیں جو انسان اور جن کے لیے ہیں۔ تو چونکہ انسان اور جن ان کے پاس ان کے نامہ اعمال بھی ہیں جو پیش بھی کیے جائیں گے، اور وہ ساری تفصیلات جو قیامت کے دن ہوں گی، تو اسی لیے ان کے مختلف مراتب کے لحاظ سے یہ رہتے ہیں، جسے الفتوحات المکیہ میں الباب الثالث والستون فی معرفت بقاء الناس، فتوحات مکیہ کی جلد 1 صفحہ 686 پر یہ لکھا گیا ہے وَكُلُّ إِنسَانٍ فِي الْبَرْزَخِ، کہ ہر انسان جو ہے وہ برزخ میں ہوگا، اور جو بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق ہوگا، اور قیامت کے دن تک اسی حال میں رہے گا۔ اسی طرح برزخ میں کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر جو ہے، اب قبر اور برزخ اس کی بھی تفصیل میں نے آپ کو پلے لسٹ میں دیکھ لیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اب بھی کنفیوز ہیں، یہ برزخ کیا ہے، قبر کیا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کیا لنک ہے، تو وہ تفصیل آلریڈی موجود ہے، تو آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخی حیات کے متعلق کیا فرمایا کہ یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا، جسے سنن الترمذی میں روایت کیا گیا ہے کتاب صفت القیامہ کے تحت حدیث نمبر 2468۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم مادر کو دنیا سے، رحم مادر یعنی ماں کا پیٹ، ووم جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، اور پھر برزخ کو آخرت سے یہی نسبت ہے جو دنیا کو برزخ سے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ کمی نہ زیادتی۔ جب زندگی میں اس کا وقت یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے۔ تو یہ خیال کرنا کہ جو کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تو شاید وہ جلدی چلا گیا، یا پھر یہ خیال کرنا کہ یار وہ تو جوانی میں چلا گیا، وہ تو جلدی چلا گیا، جو جلدی چلا گیا جو ہے نا، یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے۔ کوئی جلدی نہیں جاتا، یا کوئی بہت دیر تک نہیں رہ سکتا۔
تو جلدی جانا، دیر تک رہنا، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یا کسی کے اندر کسی کی تاخیر یا جلدی، یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ عقیدہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر وہ خودکشی نہ کرتا تو شاید آج زندہ ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک مقرر ہے ہر ایک کا وقت، اس نے اس وقت ہی جانا ہے۔ تو کوئی شخص کسی چیز، اس چیز کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اب اس کا ڈیسیجن تھا خودکشی کا کرنا، اس سے کروائی نہیں گئی، یہ لکھی نہیں گئی کہ اس نے خودکشی ہی کرنی ہے، بلکہ یہ لکھا گیا کہ اس نے خودکشی سے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تو پہلے سے لکھ دیا نا، تو پھر تو اللہ نے لکھا، اس نے تو نہیں کیا۔ نہیں، اللہ نے وہ لکھا جو اس نے اپنا ڈیسیجن لینا تھا، کیونکہ اس کے لیے یا ہمارے لیے جو فیوچر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فیوچر نہیں ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ اللہ نے تخلیق فرمایا ہے۔ اس کے لیے پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر سب پاسٹ ہے۔ ہمارے لیے فیوچر ہے کہ ابھی ہوگا، لیکن اللہ کے علم میں وہ بھی ہے کہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے علم سے لکھا کہ جب اس شخص کو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، یا کوئی لائف میں دھچکا لگے گا، یہ اپنی جان لے لے گا، یہ اپنی جان لے لے گا۔ اللہ نے نہیں لکھا کہ تو نے جان لینی ہے، نہیں، اللہ نے اس شخص کا ڈیسیجن وقت سے پہلے لکھا ہے کہ یہ اس طرح اپنے آپ کو ختم کرے گا۔ تو ڈیسیجن ہمارا ہے، جہاں جہاں ڈیسیجن ہمارا ہے وہاں وہاں نیکیاں گناہ ہے، یاد رکھنا۔ تو یہ ہمارے ڈیسیجن ہوتے ہیں نا، میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نماز چھوڑ رہا ہوں، یہ میرا ڈیسیجن ہے۔ میں نماز دل جمعی سے پڑھ رہا ہوں یا سر سے اتار رہا ہوں، یہ میرا ڈیسیجن ہے۔ میں مووی دیکھ رہا ہوں یا میں مووی نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ میرا ڈیسیجن ہے کہ میں نے چوز کیا اس راؤٹ کو اختیار کرنا، اس راستے کو اختیار کرنا۔ تو the blame is on me۔ اس طرح تو آپ کہیں گے بھئی شیطانی سوچ ہے، کیونکہ شیطان نے بھی اللہ سے یہ کہا تھا کہ اچھا جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں بھی انہیں گمراہ کروں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، بما اغویتنی، جس طرح تو نے مجھے راہ راست سے نکال دیا، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ ڈیسیجن تو شیطان کا اپنا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ نہیں کرے، حالانکہ اللہ نے اس کو فیئر ٹرائل دیا تھا کہ تو اب بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا؟ تو آگے سے کہنے لگا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میری تخلیق اس سے بہتر ہے۔ تو جب فیئر ٹرائل دیا گیا تو اس کے اندر اس نے اپنے منہ سے وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں تھی۔ تو اس کا ڈیسیجن جو اس نے لیا، اس کو بڑا سوچے سمجھے اس نے ڈیسیجن لیا۔ تو یہی معاملے ہوتے ہیں کہ زندگی میں بھی ہم بہت سارے معاملے سوچے سمجھے جو ڈیسیجنز لیے ہیں نا ہم نے، اس لیے خودکشی کے اوپر بہت تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں، اس لیے میں بار بار وہی باتیں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا، کیونکہ مقصد نہیں ہے، اٹس اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ انرجی فار آل آف اس، کیونکہ وہ لوگ جو اس چینل پر بہت عرصے سے موجود ہیں وہ آلریڈی جانتے ہیں، تو وہ آلریڈی ان دروس کو سن چکے ہیں۔ آپ چینل پر نئے آئے ہیں، آپ جا کے ان دروس کو سن لیں، تفصیلات آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ قدر سے تعلق سوال ہوگا، قدر پہ پلے لسٹ موجود ہے، تقدیر پہ آپ جا کے وہ تقدیر کی پلے لسٹ دیکھ لیں۔ تو 9000 سے زائد دروس میں ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کی ہے۔ اسی طرح اس میں کیا آتا ہے کہ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت ملک الموت آتے ہیں اور بندے کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو اس کو پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت آ جاتا ہے تو اس میں نہ ایک گھڑی بھر کو دیری ہوتی ہے، نہ ایک گھڑی بھر پہلے جا سکتا ہے، بس بالکل ایک مقررہ وقت ہے، اس پہ جانا ہے۔ تو تفسیر خازن میں جلد نمبر 3 صفحہ 128 پر اسی آیہ مبارکہ کے تحت کہ کوئی اس میں نہ تنقیص ہوتی ہے، نہ کوئی گھٹاؤ ہوتا ہے، نہ کوئی کمی ہوتی ہے، نہ کوئی بڑھوتی ہوتی ہے کہ بڑھاؤ، یہ بس ایک سیٹ ٹائم ہے، دیٹس اٹ، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وفی مقام آخر، ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الرعد میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْآجَلَ لَا تَزِيدُ وَلَا تَنْقُصُ، کہ جب آ جائے وقت تو اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، اور اس کے بعد تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک الموت کے ذریعے موت دیتا ہے۔ موت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ملک الموت کی، عزرائیل علیہ السلام کی، کہ انہوں نے جا کے پھر انسان کی روح کو قبض کرنا ہے۔ اور پھر آپ کو بڑی تفصیل سے میں بتا چکا ہوں کہ جو شخص کی روح جا رہی ہوتی ہے اس کے حد نگاہ تک ملائکہ کی قطار ہوتی ہے، اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ اور تفسیر البغوی کی جلد نمبر 3 صفحہ 430 پر یہ آتا ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، یعنی کہ تمہاری روح
روحوں کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت الذی وکل بکم، یعنی کہ وکل بقبض ارواحکم، اور تمہاری روحوں کو قبض کرنے کے لیے جو ڈیوٹی دی گئی ہے جس فرشتے کو، وہ عزرائیل، وہ عزرائیل علیہ السلام ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت تفصیل سے ایک روایت میں آپ کے ساتھ کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اور بڑی تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں حدیث نمبر 18559 جو ہے وہ البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بڑی تفصیل سے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو جو شخص موت کے آتے مطلب جب فرشتوں کو دیکھ لے اور وہ ساری چیزیں اس پر عیا ہو جائیں، اس وقت ایمان لانا پھر معتبر نہیں ہے۔ تو اس وقت ہر شخص پر چونکہ حقانیت اب کھل گئی ہے تو اس وقت کے ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے حکم ایمان جو ہے وہ بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا کیونکہ اب تو مشاہدہ ہو گیا، اب تو دیکھ لیا۔ تو اسی کو پھر فرمایا گیا ہے کہ فلما رأوا بأسنا، کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں سارا معاملہ تو قالوا آمنا باللہ، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، لیکن اب ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانا تھا جب یہاں پر موت کے علامات سٹارٹ ہونے سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں۔ اور اسی کو پھر تفسیر الطبری کی جلد 1 صفحہ 83 پر سورہ المومن ہی کی آیہ مبارکہ جو اس بارے میں ہے، اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو مرنے کے بعد جو اور معاملات ہیں ان کو پھر انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شاید ہم باری باری مختلف جگہوں پہ دیکھ چکے ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں ود ریفرنسز، تاکہ آپ کے پاس وہ ود ریفرنس چیزیں موجود ہو جائیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس کوشش کو پسند کریں گے اور یہ خیال نہیں کریں گے کہ یار یہ تو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، یہ تو ہم پہلے بھی جانتے ہیں، کچھ نیا لے کے آؤ۔ دیکھیں، ہم نیا نہیں لے کے آ سکتے، ہم تو وہی بیان کر سکتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جو علماء کی انڈرسٹینڈنگ اس مسائل میں ہے۔ ہم یہاں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان بہت ساری باتوں کو جو ہم نے آپ کو مختلف دروس کی صورت میں دی ہیں ان کو کنسائسلی ایک جگہ پر بیان کر دیں۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آ رہی ہوگی، اور کوشش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کے سوالات، آپ ہی کے سوالات کے جوابات ہم یہاں دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر وہ لوگ جو کسی نہ کسی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ لوگوں کے ہی سوالات ہیں، اور یہی مقصد ہے اس چینل کا کہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علم میں اضافہ اور مختلف اور چیزوں کی کوشش بھی کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔